بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ جنابت کی حالت میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور اسی طرح حیض والی خاتون پر بھی وہی چیزیں حرام ہیں، اور احتیاط کی بنا پر نفاس والی خاتون پر بھی یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ مسجد میں جانا جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں حرام ہے۔ ہاں، اگر عمومی مسجد ہے، وہاں سے گزر کے آپ نے آگے جانا ہے، مجبوری ہے، تو اس صورت میں آپ گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کے رکنے کی غرض سے جانا حرام ہے۔ مسجد میں جانا قرآن کریم یا اسماء مبارکہ، جیسے اللہ کے نام ہیں، اہل بیت کے 14 معصومین کے نام ہیں، یعنی 14 معصومین کے نام ہیں، یا اللہ کے نام ہیں یا انبیاء کے نام ہیں، ان کو چھونا جو ہے غیر وضو میں، غیر طہارت میں، غیر جنابت میں، غیر حیض میں، یعنی ان حالتوں میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو پاکیزہ ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے قرآن کو یا اسماء مبارکہ کو چھونے کے لیے۔ آیات سجدہ تلاوت کرنا، ویسے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں چھوئے بغیر، لیکن سجدے والی آیات ہم ذکر کر چکے ہیں کون سی آیات ہے اور سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا اگر تلاوت کریں گے تو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اور اگر تلاوت کر بھی لیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ نماز طواف انجام نہیں دے سکتے جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں۔ استحاضہ میں آپ پر واجب ہے اعمال انجام دینا۔ استحاضہ کا حکم بالکل مختلف ہے، ہم وہ تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں خواتین کے مسائل میں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر باقاعدہ پلے لسٹ ہے خواتین کے احکام کے بارے میں، اس میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ استحاضہ کے احکام بالکل مختلف ہیں۔ استحاضہ والی خاتون پر اعمال واجب ہیں۔ حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے۔ طواف تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بالکل جانا ہی حرام ہے۔ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے۔ یہ اکثر سوال ہوتا ہے، ان میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا جنابت کی حالت میں ہم کھا پی سکتے ہیں؟ بالکل کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سو بھی سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں ہے، دوبارہ اپنی بیوی کے قریب جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں خاتون کھانا بنا رہی ہے تو کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری بیوی حیض کی حالت میں ہے اور وہ کھانا بناتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کھانا بھی حلال ہے، اور اس کے ہاتھ پاک ہیں، اس کا جسم پاک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فقط وہی جگہ نجس ہوتی ہے جہاں نجاست لگی ہے، جیسے جنابت ہے، منی لگی ہوئی ہے تو وہ جگہ نجس ہے، حیض نفاس ہے تو فقط وہ جگہ نجس ہے جہاں خون لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نفاس والی خاتون کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بچہ پیدا کیا ہے، اب اس کو جس برتن میں کھانا دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں ان برتنوں کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، یہ غلط رواج ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفاس والی خاتون بھی اور وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اگر ان کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے، ان کا جسم پاک کر دیا ہے، تو جتنے دن نفاس میں رہے گی اس کا جسم پاک ہے، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا بستر بھی پاک ہے، اگر نجاست نہیں لگی ہوئی، پسینہ نجس نہیں ہے نفاس والی خاتون کا۔ تو یہ احکام ہے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہو جائے گی، بیٹھنا، پسینہ، باقی کھانا پینا، یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، یہ سوال ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں ہمیں فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے، آگے والی جو نماز آ رہی ہے، جیسے آپ رات جنابت کی حالت میں ہو گئے ہیں تو وہاں سو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبح کی نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز سے پہلے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا کیا کریں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، والحمدللہ رب العالمین۔